میرے عزیز بھائیوں، جشن عید میلاد النبی منانا یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنا غلط ہے کہ ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، یعنی ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بدعات اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعات جو وہ بری ہوتی ہیں؟ نہیں بھائی، ہر بدعت گمراہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ یہ جو میلاد النبی کا جشن منانا، یہ کم از کم 600 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کم از کم پہلی 5 صدیاں، 5 یا 5.5 صدیاں ایسے گزر گئیں کہ ان صدیوں کے اندر اس عمل کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اور صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کے زمانے میں۔ حالانکہ صحابہ کرام خلفاء راشدین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اسی طرح باقی سارے صحابہ کرام، لیکن خلفاء راشدین نے بحیثیت خلیفہ بھی یہ حکم نہیں دیا اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو، کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن مناؤ، اس کی خوشیاں مناؤ، اس کا جشن مناؤ۔ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں۔ جو لوگ یہ بدعت مناتے ہیں، بدعت اس کا جشن مناتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو بھلا بتلاؤ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ یا کسی اور امام نے جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ ہرگز نہیں۔ چاروں اماموں نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اسی طرح ان کے بعد اتباع التابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، پہلی 5 ساڑھے 5 صدیاں بالکل خالی ہیں، ان صدیوں کے اندر اس عمل کا وجود نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں، لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا نا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی اس میں کون سی برائی ہے، اور میرے بھائی اگر اس میں برائی نہیں تھی، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو سب سے پہلے یہ خیر کا کام کون کرتے؟ صحابہ کرام کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے، اس کا حکم دیتے، صحابہ کرام کرتے۔ تو جو خیر کا عمل صحابہ کرام کے دور کے اندر نہیں تھا، وہ آج بھی خیر کا عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ قیامت تک خیر کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ اصول سمجھ لیں، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوه، کہ ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی، جو عبادت صحابہ کرام سے ثابت نہیں، وہ عبادت تم نہ کیا کرو۔ کہ غالباً صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ یہی کہا کرتے تھے، کوئی بھی عبادت اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملنا ضروری ہے، قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام کے طرز عمل میں۔ اور پہلی تمام صدیوں کے اندر، خیر القرون جو پہلی صدیاں، ان صدیوں کے اندر اس عمل کا کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا یہ جھنڈیاں لگانا اور جناب یہ چراغاں کرنا اور اسی طرح پھر جلوس نکالنا، اور جلوسوں کے اندر یہ جناب مسجد نبی کے گنبد خضرا کے ماڈل بنا کر ان کی نمود و نمائش کرنا اور ان ماڈلوں کو چمکانا اور ان کو چومنا، اور بلکہ آج کل تو بڑا ایڈوانس دور ہے، آج کل لوگوں نے عید میلاد النبی کی نماز بھی ایجاد کر لی، اور بلکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ڈانس کرتے ہیں، ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، محفل عید میلاد النبی کے اندر ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری بدعات، ان تمام کی تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، سچے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات گرامی جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بھی سونا بنائیں، جیسے کہ قرآن مجید ہمارا اوڑھنا بھی سونا ہونا چاہیے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات گرامی جو ہیں وہ بھی ہمارا اوڑھنا بھی سونا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔